السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی صبر کی فضیلت۔ اسلام میں صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کوئی چیز کھوتے رہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، ہم نہ ہمت ہارتے ہیں اور نہ روتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اس یقین پر قائم رہو کہ اسے دینے والے نے لے لیا ہے، یعنی کہ وہی دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور آخر میں ہمیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا۔ پہلے انہیں خوبصورتی کے ساتھ بے پناہ دولت بھی دی گئی، کئی بچوں کو جنم دیا، لیکن امتحان کے دوران ان کے تمام بچے ختم ہو گئے۔ وہ خود شدید بیمار ہو گئے اور 7 سال تک بستر پر پڑے رہے۔ ساری دولت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام بکریاں سمندری طوفان میں بہہ گئیں، تمام اونٹ خراب موسم کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ صابر رہے اور اللہ سے شکایت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی اور فرمایا کتنا بہترین صبر والا کام ہے۔ صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ مال، اولاد، جانور وغیرہ سب کچھ پہلے سے زیادہ دیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ صبر سے دنیا میں اللہ کی مدد اور آخرت میں اللہ کی طرف سے سعادت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے معاملات اس کی بھلائی کے لیے ہیں۔ اگر کوئی اچھا کام آئے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہی ہے، اور جب اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات مومن مردوں اور عورتوں پر آزمائش آتی ہے۔ ترمذی شریف۔ رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے، بدلے میں ہم ایسے نیک لوگ بن جاتے ہیں جو انسانیت کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ انسانیت کی اس حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس کا بدلہ دیتا نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صبر و تحمل ایک اعلیٰ انسانی صفت ہے۔ یہ حیوانوں میں نہیں جاتی مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں پر صبر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ صبر انبیاء کی صفت ہے۔ نبیوں نے دکھوں اور رنج و غم پر ہمیشہ صبر کیا۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ صبر کی تلقین کرتا ہے اور صبر پر اپنے کرم اور مدد کی خوشخبری سناتا ہے۔ انسان پر جو بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کی اپنی ہی غلطیوں اور برے کاموں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اس لیے انسان دکھوں پر اپنے کاموں پر احتسابی نظر کرتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تاکہ اس کے کاموں کی نحوست سے اس پر جو پریشانیاں آ گئی ہیں انہیں اللہ دور کر دے۔ انسانوں پر تکلیفوں اور پریشانیوں کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے اپنے تقوی اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ طرح طرح سے آزماتا ہے۔ جو لوگ اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اس آزمائش کے دور میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ دنیا و آخرت میں سرخروئی عطا کرتا ہے۔ جو انسان خدا کو جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے جب صوفیہ پر تکلیفیں آتی تھیں تو وہ یہ سوچ کر خوش ہوتے تھے کہ اللہ ان کی طرف زیادہ آکرشت ہے۔ انبیاء چونکہ اللہ کے بہت محبوب بندے ہوتے تھے اس لیے ان پر تکلیفیں اور آزمائشیں بھی بہت سخت ہوتی تھیں، اور انبیاء بھی ان تکلیفوں پر صبر کر کے اپنی امت کے سامنے مثال پیش کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو دنیا میں ایک مثال ہی بن گیا ہے۔ دوسرے نبیوں کی بھی حیات و سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان کی زندگی میں بھی صبر و تحمل کی نظیر ملے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی زندگی میں بھی ہمیں صبر و تحمل کی اعلیٰ مثالیں مل جائیں گی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں صبر و تحمل کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوں اور مصیبتوں پر ہمیشہ صبر کیا اور امت کو بھی صبر کرنے کی تلقین دی۔ قرآن پاک میں درجنوں مقام پر اللہ اپنے بندوں کو صبر کی فضیلت بیان کرتا ہے اور صبر کرنے پر بڑے اعزاز و اکرام کی بشارت دیتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتی ہوں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 دیکھیں، اے مسلمانوں مدد لو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 155، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ 155 کی، جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 156، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور اے رسول ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے، ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 156، اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنا کمزوری یا بزدلی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمت والوں اور عالی ظرف لوگوں کی صفت ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھنا اور نقصان یا تکلیف پر صبر کرنا دل گردے کا کام ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں کیا ہے، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری تو یہ ہمت کے کام ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 96 سے صبر کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، اور ہم بدلہ دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا حق اچھے کاموں پر جو وہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 128، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین ہے اللہ کی، اس کا وارث کر دے جس سے وہ چاہے اپنے بندوں میں، اور آخر میں بھلائی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ صبر خدا کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبر انسانوں کی روحانی تربیت کی ایک صورت ہے۔ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اولیاء، صوفیوں اور تمام نیک بندوں نے صبر کو اپنا وتیرہ بنایا اور دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر کامیاب و سرخرو ہوئے۔ اے ایمان والو، مدد چاہیں صبر و نماز کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسلام میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ اگر ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہوگا اور آخر میں اچھے سے اچھا بدلہ بھی دے گا، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصاب ہیں۔ نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا، اس کو صبر کہتے ہیں، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آدمی چین امن کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، عزت و آبرو، نوکر چاکر، آل اولاد، گھر بار، ساز سامان دیا ہو۔ ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائیں، غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں، ان کے ساتھ نمی اور احسان کرتا رہے۔ دوسرا موقع ہے عبادت کا وقت ہے کہ اس وقت نفس سستی کرتا ہے، جیسے نماز کے لیے اٹھنے میں، یا نفس کنجوسی کرتا ہے جیسے زکوٰۃ خیرات دینے میں۔ ایسے موقع پر تین طرح کا صبر چاہیے۔ ایک، عبادت سے پہلے کی نیت درست رکھے، اللہ ہی کے واسطے وہ کام کرے، نفس کی کوئی غرض نہ ہو۔ دوسری، عبادت کے وقت کی کم ہمتی نہ ہو، جس طرح عبادت کا حق ہے اسی طرح ادا کرے۔ تیسرے، عبادت کے بعد کی اس کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ تیسرا موقع گناہ کا وقت ہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع وہ وقت ہے اس شخص کو کوئی مخلوق تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، خاموش ہو جائے۔
5واں موقع مصیبت، بیماری، مال کے نقصان یا کسی قریب عزیز کے مر جانے کا ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان شرع کے خلاف کلمہ نہ کہے، بیان کر کے نہ روئے۔ طریقہ سب قسم کے صبروں کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کر لیں اور سمجھیں کہ یہ سب بات میرے فائدے کے واسطے ہیں، اور سوچیں کہ بے صبری کرنے سے تقدیر تو ٹلتی نہیں، ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔ تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی ہر چیز پر آپ صبر کریں، اللہ کی ہر آزمائش پر صبر کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو سب کچھ دے گا۔